درانی صاحب، آپ نے اقتدار کے ایوان بھی دیکھے اور آج آپ دور سے بھی منظر دیکھ رہے ہیں، تو یو ہیو ایڈوانٹیج آف ربنگ یور شولڈرز ود. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، یہ کمپنی چلتی نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیس صاحب، 2024 جو ہے اس کی مجھے مماثلت جو ہے وہ 2007 سے بہت زیادہ لگ رہی ہے. 2007 وہ کیسے؟ ہاں، جب وہ آخری سال تھا ہماری مشرف صاحب کی گورنمنٹ کا، اور ایک جگہ پہ فائر فائٹنگ کرتے تھے، دوسری جگہ آگ لگ جاتی تھی، دوسری جگہ بجھاتے تھے، تیسری جگہ آگ لگ جاتی تھی. اپنا گھر ہی اپنے خلاف ہوا تھا، اپنی عدالتیں اپنے خلاف ہوئی تھیں، پھر بھی اقتدار تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے نا کہ بعض ایک بیماری ایسی ہوتی ہے جس کے اندر اپنی باڈی خود ری ایکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے اپنے خلاف. تو اس وقت جو حکومت ہے وہ اس کی پوری مشینری جو ہے خود اپنے خلاف کام کر رہی ہے، اور جس ملک کی اپنی ریزسٹنس جو ہے وہ خود اپنے خلاف کام کرنا شروع کر دے، پھر ایسی صورتحال ہوتی ہے. بھئی نان بھائیوں کو مار رہے ہیں، بھئی نان بھائی نے تو روٹی بیچنی ہے، جتنی روٹی بکے گی اتنا ہی. ہاں، یا تو پہلے والا کام کریں نا کہ اپنے تندور لگا کے گھر کے تندور بھریں اور 2 روپے کی روٹی دے دیں. نہیں، پہلے اپنے تندور لگائے تھے، اب وہ کہتے ہیں نہیں ہم غریبوں کے تندوروں سے. ٹھیک ہے جی، پولیس کی کمائی کروائیں گے ہم غریبوں سے. مطلب پچھلے کیا ہوا الیکشن کے اندر، ہم پولیس کے ذریعے جو ہے وہ پوری پی ٹی آئی کو فتح کریں گے، اور کر لیا یا نہیں کیا، جو بھی کچھ ہوا وہ تو رزلٹ آ گیا. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر حکومت خود اپنے عوام سے جنگ کرنے نکل آئے تو اس صورت میں وہ کمپنی کتنی دیر چلے گی؟ اچھا، میں یہیں سے آگے بات بڑھاتا ہوں. ہمیں سینئر تجزیہ نگار عامر ضیاء صاحب نے جوائن کیا، تھینک یو ویری مچ. یہ بڑی دلچسپ اینگل ایک دیا جناب محمد علی درانی صاحب نے کہ یہاں ایک طرف تو وی آر ایٹ وار ود آور سیلوز، جس طرح چند دن پہلے ایک بیانیہ سامنے لایا گیا کہ جناب ایک بار پھر جو ہے ہم جائیں گے، کوٹ پہن لیں گے، کالا کوٹ پہن کے چل پڑیں گے. جو 6 ججز کی پیٹیشن کا معاملہ ہے، اور پھر بتایا جاتا ہے جاوید لطیف صاحب تو جو بات کرتے ہیں ہم دہرا نہیں سکتے بھائی، ہمارے تو پر جلتے ہیں. 90 کروڑ میں ایک جو ہے وہ لے گیا، ہماری سیٹیں چھین لے گیا، ہم حکومت میں بھی ہیں. یہ کیا ہوچ پوچ، یہ کیا ہے کھیل؟ کچھ پلیز ہمیں اس کنفیوژن سے نکالیں گے عامر ضیاء بھائی؟ کاش میں اس کنفیوژن میں سے نکال سکتا ہے، کیونکہ ہم سب کنفیوژن کے شکار ہیں بہت بری طرح سے. اور سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو ہماری حکمراں اشرافیہ ہے اس کو احساس ضیاء بھی کہتے ہیں نا کہ چلا گیا اس کے پاس سے. اس کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا کہ عوام میں اور ہمارے حکمرانوں کے جو فاصلے ہیں وہ کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو لوگوں کا رد عمل ہے، جو لوگوں میں غصہ ہے، جو لوگوں میں بیگانگی آ گئی ہے، انڈیفرنس آ گیا ہے، اور اس پورے سسٹم کے خلاف ان کے ذہنوں میں بے شک اس کا اظہار نہیں ہو رہا اس طرح سے سڑکوں کے اوپر، لیکن ایک ڈسکنیکٹ ہے. 20ویں صدی کا پاکستان مسلط ہے 21ویں صدی کے پاکستان کے اوپر. اور بالکل صحیح کہا درانی صاحب نے کہ اس وقت جو ہے مجھے لگتا ہے یہ کہ ہم لوگ اپنے مرکز سے ہٹ گئے ہیں. ایک زمانے میں پاکستانی ریاست کے پاس بڑا مضبوط بیانیہ ہوتا تھا، ہر چیز میں بیانیہ تھا. فورن سروس، فورن افیئرس کے اوپر ہوا کرتا تھا، ہماری ڈومیسٹک پولیٹکس کے اوپر ہوا کرتا تھا. ہمارے ہاں جو بیانیہ تھا وہ ہمارے کوڈ سیکورٹی نیشنل انٹرسٹ ہوا کرتے تھے، اس میں بڑا مضبوط ہوا کرتا تھا. آج اس بیانیے کو آگے بڑھانے والا آپ کو نظر نہیں آ رہا. اور جو بالکل صحیح لفظ کہا کہ وی آر ایٹ وار ود آور سیلوز، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت بحال ہو، سب سے بڑا چیلنج پاکستان کا معاشی چیلنج ہے، اس کی پہلی شرط یہ ہوگی کہ سیاسی استحکام آئے. ابھی آج دیکھیں نا کہ جس طرح سے صدر محترم تقریر فرما رہے تھے، اور پھر جو ماحول بنا ہوا تھا، جو وہ کہہ رہے تھے وہ خود ہی سمجھ پا رہے تھے. ٹھیک ہے نا، جتنا شور تھا تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں، کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ پارلیمانی جمہوریت کے نام پہ اس میں قصوروار حکومت بھی ہے. لوگ کہیں گے کہ جی جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ بھی ہوں گے، بالکل ہوں گے. لیکن مسئلہ یہ کہ یہ لوگ جو ہیں، دیکھیں ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے تضادات کو حل کریں. ہمارے یہاں کوئی تضاد حل ہو کے ہی نہیں دے رہا، ہم بیک ٹو دا اسکوائر ون آ جاتے ہیں، بار بار آ جاتے ہیں. قائد صاحب، تو مجھے تو اس وقت جو ہے نا ایک بڑا لوگ مایوسیوں میں بالکل کہتے ہیں نا دھنسے میں ہیں، ان کو کوئی آگے سنہری کرن نظر نہیں آ رہی ہے. اور یہ کس کا کام ہوگا؟ کون لوگوں کو امید دلائے گا؟ کون لوگوں کو متحرک کرے گا؟ کون لوگوں کو جوڑے گا؟ اچھا، عامر ضیاء صاحب نے ملا یعنی وہ انڈورس کیا، لیکن درانی صاحب یہ اب
اس کے پیچھے واٹ از دی میتھڈ ان دس میڈنس؟ کہ ظاہر ہے انپاپولیرٹی، آپ نے الیکشن سے پہلے جو سیٹوں کے نمبر دیے تھے لگ بھگ وہی نکلے، وہی کلیم پی ٹی آئی کا بھی ہے۔ اب یہ کیا ایک ایفرٹ ہے کہ ایک بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بنایا جائے وائل اسٹیئنگ ان پاور، کہ جناب شاید یہ ایک کلیشے ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو جائیں تو آپ بڑے پاپولر ہو جاتے ہیں؟ یہ بکے گا سودا؟ یہ اتنا ہی بکے گا جتنا سودا وہ بکا تھا کہ میاں صاحب زمین پہ پاؤں رکھیں گے تو پورا پاکستان نکل آئے گا۔ یہ ایک ہاری ہوئی ذہنیت کا، آج سے بے خبر انسانوں کا، ماضی کے خوابوں میں رہنے والے دیوانوں کا ایک خواب ہے کہ مطلب جی ہم پاور میں بھی ہیں، ہم اقتدار میں بھی ہیں، اور ہم اقتدار کے خلاف جو ہے ہم جن کے کندھوں پہ بیٹھ کے ہم حکومت میں آئے ہیں ان کے خلاف جو ہے ہم تحریک چلے۔ ویسے ان کا یہ تو پیشہ ہے کہ جس کے جو احسان کرے اسی کے لیے شر بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب احسان کرنے والے بھی سمجھدار ہو گئے ہیں، وہ اتنے آرام سے کسی کو شر نہیں بننے دیتے۔ تو یہ جو کوشش کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اب اس کے پیچھے ایک اور اینگل ہے۔ قاضی صاحب، جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہے یہ پچھلے 52 سال سے اقتدار میں کسی نہ کسی شکل میں چلے آ رہے ہیں، اور ایون مارشل لاؤ میں بھی ایک کسی نہ کسی کے پیچھے ہوتا تھا، اور جو کچھ آج ملک کے ساتھ ہوا ہے وہ انہی کا کیا دھرا ہے۔ اب آج یہ کیفیت ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں اپنے اندر سے کھائی جا رہی ہیں۔ اس وقت زرداری صاحب کا سب سے بڑا مخالف بلاول ہے، اور میاں صاحب کا سب سے بڑا مقابلہ جو ہے وہ اپنے خاندان کے ساتھ۔ یہ تقسیم در تقسیم کے عمل میں جا رہے ہیں، اور یہ ان کا آخری اس لیے ہے دور کہ اس کے بعد نہ ان کے خاندانی آمریتیں رہ سکتی ہیں، نہ مروثیت چل سکتی ہے، نہ ان میں وہ اہلیت بچی ہے کہ اس کو چلا سکے۔ تو اب جب آپ ڈوب رہے ہوتے ہیں تو تنکا بھی نہیں ملتا سہارے کے لیے۔ مرید فاروق صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ دو باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ جسے کہتے ہیں انگریزی میں ہنٹنگ ود دی ہاؤنڈ اینڈ رننگ ود ہیئر، کہ ایک طرف یہ بیانیہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیانیہ، جناب جاوید لطیف صاحب کا بیانیہ، 90 کروڑ کی کہانی، کسی ٹائکون کی کہانی حکومت میں بھی ہے۔ is there any method in this madness؟ اور یہ کیا ہے اور اس کی آبجیکٹو کیا ہے؟ یہ آف دی کف ہے یا ویری تھاٹ آؤٹ پلانڈ ہے، اور کیا نتیجہ اخذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے؟ منیب صاحب۔ بہت شکریہ قاضی صاحب۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت حالات ہیں اس سے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، بلکہ اندازہ کیا لگایا جانا ہے، مطلب یہ بات کلیئر ہی ہے کہ حکومت تو یہ 100% مینوفیکچرڈ ہے، اس کو تخلیق خود کیا گیا ہے، اور جیسے مطلب 2018 کے اندر بھی حکومت تخلیق کی گئی تھی، لیکن اس وقت مرچ مسالہ ذرا کم تھا یا ضرورت کم تھی، اس دفعہ ذرا اوور ڈوز ہے ہر چیز کی، اور جس کے نتیجے میں جو خاص طور پر وفاق میں حکومت ہے وہ تو 100% ایسے ہی ہے کہ وہ ایک مینوفیکچرڈ حکومت ہے۔ وہ مینڈیٹ جو کہ ملا ہی نہیں، ظاہری بات ہے لوگوں کا اس پہ سوال بھی ہے، تشویش بھی ہے۔ وہ حکومت اس وقت براجمان ہے، مسائل بے شمار ہیں، لیکن پی ایم ایل این کا ایک ایگزسٹینشیل کرائسس ہے جو انہیں ہانٹ کر رہا ہے۔ دیکھیے، لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو خاص طور پر وفاق کے اندر ووٹ نہیں دیا، نمبر آف سیٹس بہت محدود تھی، اس کو انفلیٹ کیا گیا، بڑھایا گیا، جو بھی کچھ ہوا اس سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ جو ڈسکنیکٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت اور ووٹر کے درمیان اب پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو میاں نواز شریف کے دیرینہ ساتھی ہیں ان میں سے اگر چلیں میاں جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو 90 کروڑ میں سیٹیں بیچی گئیں یا کچھ کیا گیا، وہ تو تحقیق طلب معاملہ ہے، لیکن جو گفتگو رانا ثناء اللہ صاحب کر رہے ہیں اس سے تو یہ بات بڑی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ ایک ایسا سفر ہے کہ ووٹ کو عزت دو سے لے کر اسٹیبلشمنٹ کی مدد لو تک کا سفر ہے۔ یہ اتنا تلخ سفر ہے کہ ایک جگہ پر آپ کا مورل ہائی گراؤنڈ بہت زیادہ ہے، آپ پرنسپلز کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کمپرومائزڈ ہیں اور مقتدرہ سے ان کی دی ہوئی بیساکھیوں کے اوپر آپ اقتدار کے اندر آئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جو گفتگو میاں نواز شریف صاحب کی دیرینہ ساتھی کر رہے ہیں، یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ایک دوست مصطفیٰ نواز کوکر صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب نے کمیٹی ڈال دی ہے کہ کب میرا پھڈا ہوتا ہے، تو وہ پھڈا آج نہیں لیکن کسی سٹیج پر جا کے ہوگا، اور شاید میاں نواز شریف صاحب کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر کوئی چیز مسلم لیگ نون کو
افیکٹولی دوبارہ زندہ کر سکتی ہے. اس وقت عوام نے جو ووٹ دیا ہے اور جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں کسی کو اچھا لگے برا لگے، لیکن یہ تو ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹ بیس باقی سب سے بہت زیادہ ہے. لہٰذا ایسی صورتحال میں جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے، حکومت میں جناب شہباز شریف صاحب ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ جی بالکل نہ کسی سے لڑائی نہ جھگڑا، اسٹیبلشمنٹ کی ہاں میں ہاں ملانی ہے اور جس طرح وہ کہیں ان کی کمانڈ میں چلنا ہے. جبکہ میاں نواز شریف صاحب میں روک رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، یہ طے ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ، اور ساتھ میں یہ مظہر عباس صاحب کی بڑی دلچسپ ایک آئی ہے کہ سیلف اسٹیم بری طرح ہرٹ ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی ان الیکشن ریزلٹ سے. تو کیا یہ نی جرک ریئیکشن ہے، قابو نہیں پا رہے اپنے اوپر، اپنے اندر کی جو ڈیفیٹ ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں منیب صاحب؟ میں اس میں یہ عرض کروں گا قاضی صاحب کہ جو میرا ذاتی بحیثیت ایک عام صحافی کی میرا جو ایک اپنا اوپینین تھا، میں میاں نواز شریف صاحب کو مجھے موقع ملا، میں لندن گیا اس وقت جب میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے لیے روانہ ہو رہے تھے اور سعودیہ جا رہے تھے. اس سے ایک روز قبل میری میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی. میں نے کسی طرح سے وقت ان سے مانگا نہیں تھا لیکن مل گیا. جو اس ملاقات آدھے گھنٹے کی ملاقات میں عکس کر پایا وہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف صاحب ذہنی طور پر 2016 17 یا 18 میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا تھا، پی ڈی ایم کی حکومت گزر چکی تھی، عوام کا غصہ عروج پر پہنچ چکا تھا. نہ صرف ایک بیانیے کی کمی تھی بلکہ میاں نواز شریف صاحب کا مجھے لگا کہ ایک ڈسکنیکٹ بھی پایا جاتا ہے ووٹر سے، اور شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ووٹر مسلم لیگ نون سے کتنا دور جا چکا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے بیانیہ وہ سچا تھا جھوٹا تھا اس کے کتنا قریب جا چکا ہے. لہٰذا جو اس وقت کی صورتحال ہے، میاں نواز شریف صاحب یقینی طور پر اس رزلٹ سے بالکل بھی خوش یا مطمئن نہیں ہے. ہاں ان کی صاحبزادی کی حکومت پنجاب میں ہے، ان کے بھائی کی حکومت وفاق میں ہے، لیکن یہ بات میاں نواز شریف صاحب بہت جہاندیدہ سیاستدان ہیں، پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں. انہیں اس بات کا احساس اور علم ہے کہ یہ حکومت کس طرح سے بنی اور بنائی گئی ہے، اور یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون ایسی مینوفیکچرڈ حکومت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے.